بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا جب دشمن کی جانب سے جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن نے کوشش کی تھی اس پاک وطن پر کسی بھی طرح سے اٹیک کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پیشہ ورانہ مہارت اور اپنے تجربے سے پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ آرمی چیف نے ایڈریس کیا آج صبح اور بتایا کہ جو یوم دفاع ہے، شہداء اور ہماری قوم و عسکری تاریخ کا اہم سنگ میل ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ 65 کی جنگ، دشمن کی جارحیت کو مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنایا۔ 65 کی جنگ میں قومی اتحاد و یکجہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں سامنے آیا۔ سپہ سالار نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج اپنے نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو، جس طرح قطر میں فیفا ورلڈ کپ تھا تو سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو چنا گیا۔ سملرلی بہت کوئی اہم امپورٹنٹ مشنز کرنے ہوں جو دنیا میں شاید کوئی فوج نہ کر سکے، اس کے لیے پاک فوج کو ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹریننگ لی جاتی ہے پاک فوج سے۔ بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی معیشت ہیں جو پاک فوج سے مختلف قسم کی ٹریننگز لیتے ہیں۔ ہماری بحری فوج ہو، ہماری ہوائی فوج ہو، بری فوج ہو، جو بھی ہوں، سب ٹریننگ دیتے ہیں ملک کی دوسری افواج کو۔ اور پاک فوج اور اسپیشلی ہمارے جو شہداء ہیں، ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ سپہ سالار نے یہ بتایا کہ ایمان، جہاد فی سبیل اللہ، تقوی، یہ 3 چیزیں ہیں جو پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہر دم دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کو پاک فوج ہمیشہ تیار ہے۔ شہداء کے خون سے آزادی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ بات آرمی چیف نے یہ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کچھ عناصر تھے جنہوں نے عوام اور فوج کے رشتے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی، لیکن بڑی سمجھداری سے اس کو ناکام بنایا گیا۔ شہداء کا تقدس اور احترام ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ پاک فوج اور عوام کے درمیان اعتماد و یگانیت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب آرمی چیف سپہ سالار، چونکہ اس ٹائم پہ ملک میں معیشت کا بہت بڑا بحران ہے، اس معیشت کے بحران کو ختم کرنے کے لیے سپہ سالار بڑے پرعزم نظر آئے۔ کراچی کے اندر انہوں نے بڑے کاروباری جو جتنے بھی ہستیاں تھیں ان سب سے ملاقات کی، اور لاہور کے اندر پھر 3.5 سے 4 گھنٹے طویل ملاقاتیں کی کراچی اور لاہور کے اندر، اور بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا، کیونکہ بزنس کمیونٹی ہے جو ایگزیکٹلی تمام پرابلمس کو سمجھتی، انڈرسٹینڈ کرتی اور فیس کر رہی ہوتی ہے۔ سو انہوں نے رائٹ ٹارگٹ کو چوز کیا اور ان سے ان کے مسائل پر کراس کوسچننگ کی، ان سے ان کے تمام سوالات سنے اور بڑا بھرپور انداز سے، بڑا ویل مینج طریقے سے ہر چیز کا جواب دیا، اور پوری بزنس کمیونٹی بڑی مطمئن نظر آئی اور سب نے بڑی تعریف کی کہ سپہ سالار نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، اینڈ نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید اتنا بہترین طریقے سے جو ہے وہ سپہ سالار آ کے ہر چیز کو ان سب کے سامنے رکھیں گے اور تمام سوالوں کے اتنے بہترین اور مطمئن طریقے سے جواب دیں گے۔ ان کے کانفیڈنس سے پوری بزنس کمیونٹی کو ایک کانفیڈنس ملا، کیونکہ جو ہے جانی کیفیت ہے ملک کے اندر، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے یہ بڑھ چڑھ کر اپنی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو 10 نکاتی ایجنڈا بتایا سپہ سالار نے، اور سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ تھا کرپشن جیسے ناسور سے جان چھڑوانا، کیونکہ کرپشن نے ہی اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ سیاستدانوں کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا سپہ سالار نے، اور یہ کہا کہ جو سیاستدان ہیں یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اور اس ملک کو نقصان پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ٹینیور نہیں دیکھا گیا، سب کہانیاں ہیں سنائی جاتی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے۔ چینی کی بات کریں، آج 200 روپے چینی مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ چینی بھی 200 روپے ہو جائے گی پاکستان میں، جبکہ ہم خود سے شوگر پروڈیوسنگ کنٹری ہیں۔ اتنا گنا ہم نے لگایا، ہمارے کچھ سیاستدانوں کے اپنے فائدے کی وجہ سے جب انہوں نے اپنی شوگر ملز کو ان ایریاز میں موو کیا جہاں پہ ہم کاٹن اگاتے تھے، اس ایریے کے اندر کاٹن کی جگہ تمام کسانوں نے گنا پلانٹ کرنا شروع کر دیا، اور گنا پلانٹ کرنے کے بعد جو شوگر ملز تھیں
ان کو گنا سپلائی کرنے کے بعد 75 روپے 85 روپے 75 واز دا کاسٹ 85 پہ سیل کرنی تھی. پھر 100 روپیہ کلو ریٹ مختص کیا گیا حکومت کی جانب سے, اس پہ اسٹے آرڈر لے لیا گیا. جو سب مگرمچھ تھے, یہ جو شوگر مافیا تھا, اس نے ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر لے لیا اور پھر وہ اسٹے آرڈر چلتا رہا, اس پہ تاریخ آتی رہی. اور یہی کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر. آج 200 روپے چینی مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, اور ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وافر مقدار میں چینی ان شوگر ملز کے اپنے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے. ایک خبر کے مطابق 19 لاکھ ٹن چینی ابھی بھی موجود ہے. اسمگل ہو رہی ہے چینی, بڑی تعداد میں اسمگل ہوئی. اور احسن اقبال صاحب کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ نوید قمر صاحب نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی, وہ ذمہ دار ہیں اس چینی بحران کے. نوید قمر صاحب آئے اور بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ رائیولز ہیں, ہمیشہ رائیولز رہیں گے. اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے 16 ماہ میں, اپنے کیسز ختم کیے, اپنے معاملات سیدھے کیے, اپنی سب چیزیں جو خالی جیبیں تھیں وہ بھریں, اور اس کے بعد اب پھر سے دوبارہ اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں. نوید قمر صاحب نے کہا کہ میں نے 2.5 لاکھ ٹن کی درآمد کی اجازت دی تھی کیونکہ ہمارے پاس شوگر سرپلس تھی. سرپلس کتنی تھی؟ 32 لاکھ ٹن ہمارے پاس اویلیبل تھی, اور صرف 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی تھی. پھر 2.5 لاکھ ٹن میں انہوں نے کہا بے تحاشا چینی اسمگل ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ رہے ہیں, ان کا نام آیا بڑے بھرپور طریقے سے. کہا جا رہا ہے کہ 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کرنے میں سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کروائی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کہہ رہے تھے. اب کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے کون پوچھے گا؟ اس ملک میں کوئی جواب دہی نہیں ہے. جب اس ملک کے اندر یہ 13 جماعتی گلدستے نے گورنمنٹ ٹیک اپ کی تھی, تو پھر کہا جاتا ہے فورن ریزرو میں پاکستان کے پاس 16 سے 17 بلین ڈالرز تھے. کس طرح سے وہ 2.5 بلین ڈالر پہ آئے, کوئی نہیں سوال کرتا, کوئی جواب دہی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب چینی کی اسمگلنگ کے اندر بڑا کردار تھا ان کا, یہ بھی کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور باقاعدہ ہر جگہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کس طرح سے شامل ہیں اس چینی کو اسمگل کرنے کے اندر. ڈالرز کی اسمگلنگ کا تو انکشاف انہوں نے خود تب کیا جب وہ وزیر خزانہ تھے, اور اپنی وزیر خزانہ کی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے افغانستان ڈالر اسمگل ہوتے ہیں روٹین کے اندر. کیسے زبردست وزیر خزانہ تھے ہمارے. اپنے پیسے کلیئر آؤٹ کر لیے, اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, اپنے منجمد اپنی جتنی پراپرٹیز کو رکھی تھی تمام جائیدادوں کو ریکور کر لیا, سب پیسے جو 75 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں تھا وہ بھی ریکور کر لیا. بڑے پروٹوکول سے آئے, پروٹوکول سے واپس اپنے ملک تشریف لے گئے ہیں. اب پھر اقتدار کی باری آئے گی تو واپس آ جائیں گے یہاں پہ. جس طرح سے نواز شریف صاحب, ایک بڑی مزیدار بات ناظرین آپ کو بتاؤں, میں 2000 یعنی کہ 2000 کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو کلثوم نواز صاحبہ کی جانب سے دی گئی تھی, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے, نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ لندن گئے ہوئے ہیں. یہ آج سے 23 سال قبل بھی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ باتیں چل رہی تھیں. مطلب تھوڑی سی بات اگر سوچی جائے, ایک بندہ 23 سال سے بیماریاں ہی کاٹ رہا ہے اس ملک میں, اقتدار کے لیے آتا ہے, جب چلا جاتا ہے پھر ڈیل کرتا ہے واپس آتا ہے, پھر جب ڈیل ختم ہوتی ہے اپنا اقتدار جاتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے اپنے ملک میں. تو کون سا ملک ہے اس کا؟ پاکستان یا لندن جہاں بچے بیٹھے ہیں, جہاں فیملی بیٹھی ہے؟ کیا وہ ملک ہے اس کا, یا پاکستان ملک ہے؟ تو بظاہر ایسے لگتا ہے پاکستان صرف سیاست کے لیے ہے اور اپنا اصل ملک تو لندن ہے. 2000 کی خبر پڑھ کے آج میں بڑا حیران ہوا کہ نواز شریف صاحب تب بھی بیمار تھے, آج بھی بیمار ہیں. کب تک بیمار رہیں گے؟ یہ سب پہ ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. ساتھ تشریف فرمائے ہمارے حافظ اسرار الحق صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. حافظ صاحب, خواجہ ایوب نسیم صاحب, سیاست دان بیڑا غرق کر گئے اس ملک کا, سپہ سالار نے یہ کہا, اور یہ کہا کہ اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں, اس ملک میں کسی طرح بھی عوام کا بھلا نہیں کرتے ہیں, اپنی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں اور اس ملک سے تشریف لے جاتے ہیں. پھر کرپشن کے خلاف جو اس ٹائم پہ چیف صاحب نے, سپہ سالار نے جس طرح سے ایکشن لینے کی بات کی ہے, اور اب مارکیٹ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. یعنی ایک جو بے لگام اوپن مارکیٹ تھی جس میں ڈالر کا ریٹ کوئی پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا تھا, اچانک سے لگام ڈلنی شروع ہو گئی ہے ڈالر کو, اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو 332 کی بات کی جا رہی تھی اب شاید 310 پہ آ چکا ہے, اور مزید بھی ریڈیوس ہونے کے چانسز ہیں. لیکن انٹر بینک میں ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, انٹر بینک کو بھی کیا کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نیئر فیوچر؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ اٹر صاحب. آج کے انٹرو میں آپ نے جو بات کی ہے بیسیکلی وہ آپ کا سوال بھی ہے, اور آپ کے اس انٹرو میں آپ کی بات کا جواب بھی ہے.
गुजारिश ये है, मैं आप ही के प्रोग्राम में ये बात कोई महीना पहले कह चुका हूँ, जो आज हो रहा है और जो आने वाले दिनों में होगा, जब तक पाकिस्तान की तबाही की दो वजूहात है, दो वजूहात, डील और ढील, जब तक पाकिस्तान में ये दो चीजें चलती रहेंगी, पाकिस्तान तबाही की तरफ जाता रहेगा। आज सिपा सलार, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हम लोग जो है, मेरा ख्याल है, इस काबिल नहीं है कि जो रिलीफ हमें मिलना चाहिए और मिलता है, हम वो लेने के लिए इस काबिल नहीं अपने आप को समझते। पंजाबी कहते ने उका तो बाहर हो जाने ऐसी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, मां सिवाय एक या दो नाम या तीन बहुत बड़े नाम मिलेंगे जिनको हम आज हिस्ट्री में रिपीट करते हैं और याद करते हैं, लेकिन नुक्स उनमें भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी किसी हद तक उनको अच्छा कहते हैं। इस वक्त जो लॉट चल रही है ना ये पॉलिटिशियन की पाकिस्तान में, उनका मंशूर 1 पॉइंट एजेंडा रहा है, पाकिस्तान मुकाओ। ये 15 महीनों में क्या हुआ, उससे पहले 30, 35, 35 महीने डिफॉल्ट से बचा लिया अपने आप को, अपने खानदान को, अपने तमाम रिश्तेदारों को, समधी साहब को और सब लोगों को। मैं जब ये कुछ लोग ये बात करते हैं ना पॉलिटिशियन के, जी हम 2018 से पीछे चले जाएं तो डॉलर 100 रुपए का था, डॉलर इतने का था, मैं फिर उनको एक ही जवाब देता हूँ, यार 2018 में ना जाओ, 2010 में जाओ, 2005 में जाओ, उस वक्त क्या था। तो मुराद ये है कि सिर्फ बातें हैं। सिपा सलार साहब ने जो बातें की है ना, ये मैं तवक्को कर रहा था इनसे 3-4 महीने पहले कि 3-4 महीने पहले ये एक्शन ले लेना चाहिए। तब क्यों नहीं वैसे ये एक्शन लिया गया? मतलब तब ये जो गुलदस्ता था, क्या इसके जाने का इंतजार हो रहा था कि गुलदस्ता तशरीफ ले जाए तो फिर ये सब कुछ किया जाए? क्या गुलदस्ता इतना पावरफुल था, ये आप समझते हैं कि शायद इनकी तरफ से कोई रिटेलिएट करने का ऑप्शन थी, इसलिए ये बात नहीं की गई? नहीं, इसमें मैंने जो बात स्टार्ट में की है डील और ढील, जब ये आसरे लारे और ये हौसले देते रहे कि जी चंद दिन की बात है हम कंट्रोल कर लेंगे, चंद दिन की बात है हम कंट्रोल कर लेंगे। 16 माह से ग्राफ डाउन जा रहा था, चंद दिन का क्या लारा देना था? देखिए सिपा सलार आज जो बात, मतलब मैं आज देख रहा था कि जो रशियन ऑयल पे बड़ा बेवकूफ बनाया गया आवाम को, क्योंकि जब एक पिछली गवर्नमेंट जा रही थी, उन्होंने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया था, 30% डिस्काउंट पे तेल लेने की बात हो रही थी, बड़ा फर्क पड़ जाना था उससे ऑयल की प्राइसेस के ऊपर और आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलना था। फिर ये हुकूमत आई, बड़ा डिले किया और फिर उसके बाद मेरा ख्याल जिस तरह आज IMF की इजाजत से कहा जा रहा है कि शायद गरीब के लिए सस्ता करना है और आवाम को रिलीफ देना है, तब भी इन्होंने अमेरिका बहादुर से इजाजत मांगी होगी और शायद नहीं मिली होगी, तो इन्होंने रशिया से तेल इंपोर्ट नहीं किया। बहरहाल जब लेने के बाद कहते रहे जहाज में तेल डल रहा है, तेल आ रहा है, जैसे ही पहुंचेगा 100 रुपए लीटर डिस्काउंट दिया जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब आवाम को बेवकूफ बनाते रहे और कहते रहे कि पता नहीं 100 रुपया रिलीफ दिया जाएगा, कितना पेट्रोल में कमी आ जाएगी। फिर अचानक से इन्होंने कहा कोई कमी नहीं आएगी और इसहाकडार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 20-20 रुपए लीटर बढ़ाया जा रहा है। चेटा साहब, इसकी पसे पर्दा जो चीज है वो आपको पता है, लेकिन आप वो डिस्कस नहीं कर रहे, मैं कर लेता हूँ जी। ये जो रशिया से तेल आया है डायरेक्ट, बेसिकली वो एक इंडियन कंपनी लाई है, एक इन्वेस्टर के थ्रू लिया गया सर, डायरेक्ट लिया गया जी, और किक बैक लिया गया है दुबई में आके। डेफिनेटली लिया गया होगा। जब किक बैक लिया गया है तो मुझे बताइए डिस्काउंट कहां मिलेगा? वही जो किक बैक था, जो डिस्काउंट की सूरत में पब्लिक को मिलना था, वो ले गए खुद। अब वो भी फाइलें खुल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले चंद दिन पर इस पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, इसमें से 2-4 तो भाग गए, पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, और मैं दावे से कहता हूं उनका पाकिस्तान में मुझे चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर का स्टार्ट हो गया है, जो मैंने आपको जाने वालों में जरदारी साहब भी हैं, मुफाहिमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी, जाने वालों में उनका नाम भी है जी। बिल्कुल, उनको पता लग गया है कि जो लिस्ट बनी हुई है उनमें उनका नाम भी है, और PDM के बेशतर लोगों का नाम है जो इस गंगा में बाकायदा नहाए हैं, इस करप्शन वाली गंगा में। और सिपा सलार अब मजबूर हो गए हैं। कब तक? देखिए, जब आप देखेंगे कि अवाम भूखी मर रही है, खुदकशियां कर रही है, और मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से कह रहा हूं कि खुदकशियों की रेशो भी मीडिया प्रॉपर नहीं दे रहा। खुदकशियों की तादाद पाकिस्तान में ज्यादा है इस वक्त, भूख की और नंग की वजह से और अफलास की वजह से, जो सोशल मीडिया पे तो आ जाती है खबर। अब बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे झूठ पे भी होती है, इसलिए हम उसको शायद उसका झूठ का सहारा नहीं लेते और ऑनर नहीं कहते। लेकिन हालात ये है पाकिस्तान में,
ایک میڈیوکر آدمی جو ہے نا اس کا سروائیول پاکستان میں بہت کم ہو گیا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک ایمبیسی ہے جس کی میں نے پوری ریسرچ کی ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. 50 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے پاکستان چھوڑنے کے لیے. 50 لاکھ اپلیکیشن اس ایمبیسی کے پاس پاکستانیوں کی جا چکی ہوئی ہے جو متنفر ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے. سر یہ آپ ایک ایمبیسی کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک ایمبیسی کی بات کر رہا ہوں. 50 لاکھ اپلیکیشن ان کے پاس جا چکی ہوئی ہیں اور چند دن پہلے جب انہوں نے یہ پالیسی سوچی تھی کہ ویزے دے دیے جائیں تو 2-4-10 دن انہوں نے کچھ ویزے ایشو کیے, اس کے بعد 99.9% ان کی ریفیوزل ریشو آ گئی ہے. اب وہ ریفیوزل میں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اور معاشرت کے وجہ سے جو اعلیٰ سرکمسٹانسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے, انسٹیبلٹی ہے, آپ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. مراد یہ ہے کہ اسی پردیس بھی نہیں جا سکتے, روٹی بھی نہیں کھا سکتے. چٹھا صاحب بس ایک ہی چیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, جس کا سہارا لے سکتے ہیں, وہ خودکشی ہے. تو اس وقت پاکستان لیکن ہمارے دین میں خودکشی بھی جائز نہیں ہے. کس طرح سے خودکشی کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد آگے بھی جواب دہ ہیں, اور جب یہ سوچتے ہیں تو پھر خودکشی کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو پھر کس طرح سے خودکشی کریں؟ اب چٹھا صاحب مایوسی ہے اور مایوس کن حالات ہے. دیکھیں جیسے بھی حالات ہوں خودکشی تک تو انسان کو نہیں جانا چاہیے, لیکن جو غریب پہ آج بیت رہی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہاں بیٹھ کے آپ اور میں فیل نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے گھر کی آخری چیز بیچی جا رہی ہو تو اس مہینے تو دے لیں گے, اگلے مہینے کیا کریں گے جبکہ بجلی کے بل بڑھتے ہی نظر آ رہے ہیں, کم ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بجلی کے بلوں کی بات کی جائے تو آج حکومت نے جو بات کی ہے, میں گزشتہ اپنے 3 شوز میں بجلی بل کی باقاعدہ تفصیل سے پورا پلان میں نے بتایا ہے. اور خدا صاحب میں تھوڑا سا آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں, میرے پاس جو فگرز یہاں پہ آئے ہیں, جو فگرز میرے نہیں ہیں, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاور سیکٹر کے اندر جو ان کی نااہلی کی وجہ سے جو بے ضابطگیاں ہیں, یعنی کہ تقریباً 1087 ارب کے ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مد میں بجلی کے شعبے میں نقصانات ہیں. 1087 ارب کے, سنیے گا خواجہ صاحب, 919 ارب روپے جو ہیں اس کی بے ضابطگیاں شعبہ توانائی میں خریداری کی مد میں, 576 ارب کی اندرونی قواعد و ضوابط کی مد میں نقصانات کی نشاندہی کی گئی ہے, اور 214 ارب روپے وہ ہیں جو کہ مختلف حکومتی اداروں کے نادہندہ ہیں, یعنی انہوں نے ابھی تک پے کرنے ہیں. یہ جو ہزاروں ارب روپے ہیں سر کس طرح سے مطلب, اور اصل جو بلز کی ریکوری تھی اس میں سے بھی 452 روپے کم ریکور کیے گئے ہیں 2022 کے اندر. یہ تمام پرابلمز ہیں. یہاں پہ حکومت بے وقوف بناتی ہے کہ ہم IMF سے 6 ارب کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ 6 ارب کا ریلیف دیں گے عوام کو, اور سر 1087 ارب, 919 ارب, یہاں پہ 576 ارب, 452 ارب, 214 ارب روپے, یہ پیسے ہیں جو ریکور ہونے چاہیے. چٹھا صاحب وہ محکمے جن کو حکومت وقت نے محکمے چلانے کے لیے 200, 400, 500 ارب سالانہ ان کو دیا, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, آج وہ بھی ڈیفالٹ میں ہے بجلی کے. وہ 200, 400, 500 ارب لیتے ہیں ایسے کہ جیسے 200-400 روپیہ لے لیا اور مس یوز کرتے ہیں. سر جب وہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے MNAs کو 120 ارب 130 ارب کے فنڈ دے رہی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ, یعنی پیسہ بانٹا جا رہا تھا بے تحاشا. 120 ارب از اے بگ اماؤنٹ سر, MNAs کو دی گئی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ, اور کئی کچھ اور دیا گیا ہوگا. یہ گزشتہ 13 جماعتوں کے گلدستے نے جو کچھ کیا یہاں پہ, اس کے ہوتے ہوئے پھر میرا خیال انہوں نے کہا اگر یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کرپشن جائز ہوگا. میں تو اس حق میں ہوں کہ سپاہ سالار صاحب کو چاہیے کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں اور جتنے بھی اداروں کے کرپٹ افسران, بیوروکریسی, پولیٹیشین یا جو بھی ان کو دیکھیے یہ کل سے چینی پکڑی گئی, پرسوں سے چینی پکڑی گئی, کل سے فارن ایکسچینج باہر نہیں جا رہا, پرسوں سے جانا بند ہو گیا. کیا اس سے پہلے سارے ادارے آ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ سب کو پتا تھا. ہم ڈسکس کرتے رہے کہ جی آپ کی ٹنوں کے حساب سے چینی ڈیلی باہر جا رہی ہے, کروڑوں ڈالر آپ کے ڈیلی باہر جا رہے ہیں. سب کو پتا تھا سر. کیا بات. دیکھیے جب کوئی آپ کنٹرول کرنا چاہے ملک میں, تباہی کو روکنا چاہے تو پاسبل ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر سپاہ سالار صاحب نے یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی, شکر ہے آپ آ جائیں اور اس کو ابھی بھی کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارا ملک دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اتنی بڑی وضابطگیاں, اگر میں آپ کو ہزاروں ارب کی وضابطگیاں بتا رہا ہوں جو اس شعبہ توانائی کی ہیں, اور یہ یعنی جو پاور سیکٹر ہے ہمارا, اس کی ہزاروں ارب کی وضابطگیاں, تو یہ 6 ارب کے لیے IMF آقا سے اجازت مانگنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اس حکومت کو؟ کہ IMF سے ریلیف مانگ رہے ہیں. کیا ڈرامے بازی ہے سر؟ یہ تو سمجھ ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے, سر ڈرامے بازی ہے. اور آج وزیر توانائی جو ہے انہوں نے کہا ہے چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی.
اسٹریٹلی پھر انہوں نے بھی آ کے دوبارہ ریفیوز کر دی ہے. اور چوری ختم اور بل ادا یعنی پورا بل ادا کرنے کی بات تو نہ جانے کتنے سالوں سے کی جا رہی ہے, کبھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ شاید عوام کو ریلیف نہ ملنے کی دوبارہ سے بات جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے آ کے کر لی ہے, محمد علی صاحب نے. اب حافظ اسرار الحق صاحب ویلکم ٹو یو ناؤ. جو پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے, ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کو عدالت نے ایک بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا اور عدالتوں نے کہا کہ ان کو پہلی بار ایسا ہوا شاید کسی ملزم کو عدالتوں نے کہا کہ گھر تک بحفاظت چھوڑ کے آیا جائے. پھر انہیں لے جایا گیا, گھر سے کچھ فاصلے دور پر ہی انہیں روکا گیا اور دوبارہ سے اریسٹ کیا گیا. پھر دوبارہ ان کو اسلام آباد لے جایا گیا, وہاں پہ پھر دوبارہ حکم ہوا کہ ان کو رہائی ہو اور وکیل صاحب اپنی گاڑی میں ان کو لے کے جائیں. وکیل صاحب کی گاڑی سے پھر کچھ تھوڑا سا دور گئے, اتار لیا گیا. آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا جو ہے وہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے دے دیا ہے اور پرویز الہی صاحب جو ہے اس ٹائم پہ اب دوبارہ یعنی اریسٹ ہوئے ہیں. کیا سچویشن ہو رہی ہے یہاں پہ حافظ اسرار الحق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب بہت شکریہ. اصلاح قانونیت کے دور میں قانون کی بات کرنا مزاج سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ عدالتوں کا وقار ہے نہ ہی کسی اور ادارے کا وقار ہے جس سے ہم لوگ جا کے اپنی داد رسی لے سکیں. ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا پرویز الہی صاحب کی بابت وہ بڑا کلیئر تھا. ایک بار ان کو گرفتار نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کئی بار جب بیل ان کی ہو گئی ان کو چھوڑنے کا آرڈر کیا گیا, اس کے بعد جا کے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. موجودہ وقت میں جو ان کی گرفتاری ہوئی وہ بھی اسی پاداش میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عدالت آرڈر کر دے اس آرڈر کی عمل درآمدگی کو یقینی بنانا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری بھی تو پھر اسی ادارے کی ہے جس نے آرڈر پاس کیا. اب عدالت کی بات کریں ہائی کورٹ کی, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب نے گزشتہ دن میں جب آرڈر کیا تھا اور بڑا کلیئر اور بڑا سپیکنگ آرڈر اور بڑا لیگل آرڈر تھا, اس کے بعد جب ان کو کہا کہ چھوڑ دیں, ساری آرڈر کی ڈکٹیشن بھی ہوگی, کیا بھی دیا, چلے بھی گئے وہاں سے. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ان کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کس چیز کے اندیہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے؟ جو قانون کی بات کرے گا اس کی بات کو ایسے ہی ہوا کے اندر اچھالا جائے گا, ایسے ہی تذلیل کی جائے گی. تو چاہیے تو یہ تھا, میں اصولی طور پہ بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو اس طرح کے دوبارہ سے آرڈر کرنے کی کوئی جسارت کرنی چاہیے اگر وہ اس آرڈر کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکتے. اس کے ساتھ جو اگلا مذاق ہوا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کنٹیمپٹ کی کارروائی, کیا سٹینڈ لیں حافظ صاحب؟ مطلب انہوں نے عدالتی عملہ بھی ساتھ دے دیا, پھر ڈی آئی جی آپریشن ساتھ موجود تھے اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب تھے وہ بھی ساتھ موجود تھے, سب کو گاڑی سے اتار کے اور آرام سے جو ہے ان کو لے جایا گیا. جج صاحب کیا مزید آرڈر دیں گے اس کو؟ بلال صاحب اس میں یہ تھا کہ جب کنٹیمپٹ کی کارروائی کی گئی تو کیا یہ کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اتنی افیکٹو ہے کہ عدالت جو چاہے کر سکتی ہے قانون کے دائرے کے اندر؟ اگر انہوں نے دوبارہ سے پکڑ لیا تھا تو یہ آرڈر دوبارہ سے کرنے میں کون سا مرمانے تھا کہ جناب دوبارہ سے پیش کیا جائے, ان کو بلا لیتے وہاں پہ. سر وہ تو کیا ہے نا, دوبارہ پیش کرنے کی بات کی گئی. اب ہوا کیا ہے اس میں؟ امجد رفیق صاحب کو امجد رفیق صاحب جو ہے ملتان بینچ کے اندر بھیج دیے. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یا ادارین کے قابو میں نہیں ہے یا پھر ادارین کی بات مان ہی نہیں رہے. کون لوگ ہیں جو ان کی پشت بنائی کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا مذاق اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ان کے آرڈر کو بھی انہوں نے اوبے نہیں کیا, تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ قانون کی ہم بات کریں تو کس پرائے میں بات کریں. قانون تو یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں. اگر جو ہے جو اس کے اوپر عمل درآمدگی کی بات کرے گا تو جناب بڑے آقا ہیں وہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب ہماری مرضی کے مطابق چلے گا, جس کو چاہیں گے وہ گرفتار کریں گے. البتہ قانون کی بات کرتا ہوں. قانون یہ ہے کہ جب ایک بندے کو گرفتار کر لیا اس کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں سارے کے سارے مقدمات کے اندر ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے, انویسٹیگیشن کی جائے. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو ان کی رپورٹ سبمٹ کروا دی جائیں اصولی طور کے اوپر اور قانونی اعتبار سے تو یہ طریقہ کار ہے. لیکن جو موجودہ حالات میں دیکھنے کے اندر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے اندر ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کرنے کے بعد اس کے اندر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے منافی ہے. اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, قانون کے منافی اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال یہاں پہ اگر ساتھ ہی بات کی جائے, بلکہ میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کروں جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے, اور کافی ہیرا پھیری کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس طرح پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے مونس الہی انوالو تھے پنجاب کے اندر. 10 ارب کا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے دور میں, اور لاہور کے اندر جو ماسٹر پلان تھا اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے.
اور کچھ ایریا جو لاہور سے باہر تھا اس کو اندر شامل کیا گیا اور بہت سی چیزیں کی گئی ہیں. پھر محمد خان بٹی صاحب کی بات کی جائے, یعنی یہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, انہوں نے آج یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ محمد خان بٹی کو بھی 22ویں گریڈ میں جو ان کا تقرری کی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے کی گئی تھی, اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر بھرتیوں کا معاملہ وہ بھی غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں. اگر یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ گزارش یہ ہے چٹھا صاحب, کیونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, بہرحال جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں اس میں پس پردہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے. ٹھیک, میں اس کی نہ مخالفت کرتا ہوں کہ جی پرویز الہی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ لاء بھی ہمارا کچھ سائلنٹ ہے, اور ادارے اگر متحرک ہوئے ہیں ان کی گرفتاری میں, ان کی طرف سے جو کمزوری ہے وہ ایویڈنس ڈیلے ہے. کیوں ہے ڈیلے یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے. یہاں تو کچھ ایسی چیزیں منظر عام پہ آ جائیں نا, ٹھیک ہے ان پہ چارج ہوگا, ہو سکتا ہے وہ کرپشن میں انوالو ہو سکتا نہ ہو. بٹی صاحب کے بارے میں تو یہ باتیں بہت زیادہ پہلے آ چکی ہیں, میں نے کہا آؤٹ آف دا جا کے ان کو پروموٹ کیا گیا. پروموشن کا ایک سسٹم ہے, آپ اس سسٹم سے گزر کے جائیں گے, اور گریڈ 20 سے 22 میں جاتے ہوئے بہت ایک ٹائم لگتا ہے, اور اس کا بڑا لینتھی پروسیجر ہے. لیکن اداروں کے پاس کرپشن کے کچھ ایسے پروف ہیں جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کو بار بار گرفتار کیا گیا ہے. سر پیچھے جو بات کی جا رہی تھی ایک مفت آٹا اسکیم کی سیلاب زدگان کے پیسوں کی, کہ اس میں بڑی بے ضابطگیاں, بڑی کرپشن سامنے آ رہی تھی, اور ان کا بھی شاید کیس اب کھل چکا ہے, چل رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو 13 جماعتی گلدستہ تھا وہ سیلاب زدگان کے پیسوں میں اور مفت آٹا اسکیم میں وہ بھی رگڑے جائیں گے پھر. میں اس سلسلے میں آپ کو پہلے بھی گزارشات کر چکا ہوں, اپنی اسیسمنٹ اپنی آبزرویشن دے چکا ہوں. آپ نے چند سینکڑوں لوگوں کی لسٹ بنانے کی بات کی تھی کہ وہ اس میں ان لوگوں کا نام ہے. ٹھیک, اور وہ جو کرپشن میں انوالو رہے ہیں ماضی میں یہ 15-16 مہینوں میں بھی, اور بلکہ اس سے پہلے کے بھی کچھ کیسز کھل گئے ہیں پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں کو, وہ ریکارڈ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دم مست کلندر کب شروع ہوتا ہے اور یہ ٹرک کب تیار ہوتا ہے, جب یہ ساری جماعتیں اس ٹرک پہ چڑھنے کی کوشش کریں گی اور کہیں گی جی آ جاؤ سانو بچا لو. تو مراد یہ ہے کہ اس وقت سپر سالار کا موڈ, کیونکہ پیپلز پارٹی بڑا بار بار یہ بات کر رہی تھی 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, 90 روز میں انتخابات, اور کوئی بات نہیں. لیکن اب شاید پیپلز پارٹی 90 روز میں انتخابات کی بات کرتی نظر نہیں آ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اور لیڈرز ان کے بھاگ رہے ہیں اور سب آگے آگے لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ جو احتساب ہونا چاہیے اس ملک میں ہو جائے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہر صوبے کو ملتا ہے, ہر صوبے کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں, لیکن وہ ناجائز طریقے سے کھائے جاتے ہیں, غریب کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. سندھ کو دیکھیں, بدحال ترین صوبہ شاید ایک نظر آتا ہے, وہ بلوچستان میں ظاہر ہے زیادہ اس سے برے حالات ہیں, لیکن سندھ کے اندر ایک بڑا فنڈ آتا تھا. ایک حکومت پیپلز پارٹی کی جو گزشتہ 16 سال سے وہاں پہ کانسٹنٹلی حکومت کر رہی تھی, کسی نے ان کو وہاں سے نہیں ہلایا. لیکن جو صوبے کی جو حالات تھے اس کے ذمہ دار بھی تو پھر وہی ہیں پیپلز پارٹی والے. پھر جو وہاں کرپشن ہوتی ہے اس کے ذمہ دار بھی تو وہی ہیں. پھر ایک موٹر وے ایک سکینڈل نکلے اور اس کے اندر ایک اے سی کے پاس 3 ارب 4 ارب روپے اگر نکل جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سر منسٹرز بھی انوالوڈ ہیں, سارے انوالوڈ ہیں, بیوروکریسی بھی انوالوڈ ہے, سیاستدان سب سے بڑھ کے انوالوڈ ہوں گے اس کے. چٹھا صاحب, پاکستان میں کرپشن جو ہے نا آسان پتہ کس دن ہوئی تھی؟ جی, اس 5-10 سالوں میں جس دن 18 امینڈمنٹ انہوں نے نمودار کی تھی اور اپروو کی تھی. 18 امینڈمنٹ میں صوبے اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ جب پیسہ کھانا ہو تو ہمیں کسی کی محتاجی نہیں چاہیے, ہمارا شیئر آئے ہم اس کو ایزیلی ڈیوائیڈ کر لیں. تو یہ پولیٹیشین جو رہے ہیں نا جی اس ٹینیور میں, انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, آنے والے دنوں میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کڑکی میں آنے والے ہیں. اور اگر یہ سپر سالار صاحب کا جو ذہن ہے, جو میں انفارمیشن ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, اگر اس پہ انہوں نے عمل کیا تو یہ 5-10 سال کے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کا پنجابی میں کہتے ہیں کک کنڈا نہیں رہے گا. اور پھر شاید اب دیکھیے, اب پبلک جو ہے نا پریشانی میں اب ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی ہے. جو پولیٹیکل لوگ تھے نا ووٹ کے معاملے میں جمہوری ذہن لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اب وہ سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اور اگر سپہ سالار صاحب نے جس سپیڈ کے ساتھ یہ منشور بنایا ہے, اگر اس پہ پیرا وہ دے گئے, آج میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 1 مہینہ یہ ڈالرز اور یہ چینی اور گندم کی اسمگلنگ رک جائے, آپ کا ریٹ چینی کا, گندم کا, ڈالر کا بہت نیچے آ جائے گا. دیکھیے وہاں بھی فالٹ ہے, وہاں بھی کرپشن ہے. دیکھیے وہ جو ادارے وہاں تعینات ہیں
کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہی بارڈر کراس کر جاتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا سر، ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں کون کرپشن کر رہا ہے؟ دیکھیے میں پولیٹیشین کی تو بات کرتا ہوں، تو ان اداروں کو کون پوچھے گا جو آرام سے گزار دیتے ہیں، اسکینر وہاں لگے ہوئے ہیں، وہ پیسے کون کھاتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ کوئی ایسے اسٹرکٹ ایکشن لینے پڑیں گے سپر سالار کو، چاہے وہ اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی ہو، پولیٹیشین کے خلاف بھی ہو، یا ایسے چور اور ڈاکو کے خلاف ہو. اگر نہ ہوا تو پھر مجھے اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. سر بلوچستان کے اندر اگر آپ کو واقع یاد ہو، بلوچستان میں ایک 17 گریڈ کا افسر تھا، اس کے گھر سے 2.5 ارب روپے کیش نکلا تھا. اس کی کوئی 17-18 کراچی کے اندر بڑی کوٹھیاں تھیں جن میں کئی کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی تھی اور نہ جانے کیا کچھ تھا. اگر ایک 17ویں گریڈ کا افسر بلوچستان میں یہ کر رہا ہے تو پھر جتنی اسمگلنگ جو کچھ ہوتا ہے، کیونکہ سپہ سالار نے سب سے بڑی نشاندہی کی ہے کرپشن اور اس کے بعد پھر اسمگلنگ کی، کہ جتنا ایرانی پیٹرول اور ڈیزل وہاں سے آتا ہے اور جتنا ہماری بارڈر پر اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. لیکن یہ تو صدا سے ہوتی آ رہی ہے سر. اب اللہ کرے اب بھی کنٹرول کر لیا جائے، لیکن کیا پہلے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اچانک سے پتہ چلا ہوگا ان باتوں کا؟ گزارش یہ ہے، پتہ پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ادارے کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے شاید وہ اس کنٹرول کو کرنے میں اس قابل نہیں ہوتا وہ کنٹرول کر لے. اس وقت پاکستان میں جو سپہ سالار کے پاس عہدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ان کے پاس وہ طاقت ہے. چونکہ یہ سارے چور ڈاکو جو ہے نا، وہ ڈرتے ہیں کہ کبھی وہ شکنجے میں نہ آ جائیں. اور اگر وہ سپہ سالار منشور لے کے جو میں نے کہا تھا پاکستان بچاؤ والا، اگر اس پہ پیرا دے رہے ہیں تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو پاکستان میں بہت بہتری نظر آئے گی. اگر نہ آئی تو پھر ڈیفالٹ تو ہے ہی نا جی ہم لوگ، اور ڈیفالٹ کے بعد سری لنکا کی کرنسی ہم سے بہتر ہو گئی ہے. تو پھر مراد یہ ہے کہ پھر بھائی سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے، ہم تو ایسے ہی چلتے جائیں گے، کھانا کھاتے جائیں گے. عمر کے حصے میں ہے، کسی وقت بھی کلمہ شہادت ہمارا بھی ہو جائے گا اور ہمیں بھی منو مٹی تلے دفن کر کے آ جائیں گے، اور ہمارے بچے ان کا مستقبل پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیا ہوگا. لیکن بہرحال اس وقت سپہ سالار کو بہت بڑا سٹینڈ لینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو پاکستانی عوام بھی پھر جو آج ان کے لیے محبت میں دل میں رکھ رہی ہے، میرا خیال ہے ان کے لیے پھر وہ محبت ختم ہو جائے گی. کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کرپٹ لوگوں کے خلاف، اور اس ملک کے اندر میرا خیال ہے شاید کوئی اچھی خبروں کی نوید عوام سننے کو تیار ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا جس طرح سے سپہ سالار نے کہا ہے، اگر انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا تو ملک کے اندر ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں پہ ہر چیز کے اندر آپ کو بہتری نظر آئے گی. اگر چینی والے معاملے کو دیکھا جائے اسرار الحق صاحح، یہاں پہ سٹے لے لیا گیا ہائی کورٹ کے اندر. جب ہائی کورٹ میں معاملہ چلا اور حکومت نے 100 روپیہ ریٹ مختص کیا چینی کا، اس کے اوپر سٹے آرڈر آ گیا، حکم امتناع آ گیا، اور اس کے بعد پھر چل وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ، اور سٹے آرڈر کے اوپر پرائسز بڑھتی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا عدالتیں بھی ذمہ دار ہیں ان سب باتوں کی سر؟ مطلب وہ جسٹس صاحب جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا، جنہوں نے یہ بات کی، ان کو پتا تھا کہ 100 روپیہ ریٹ ہونا چاہیے، کیوں نہیں اس کا فیصلہ سنا دیا؟ آج تک ڈیلے ہو رہا ہے اس پہ، مطلب سٹے آرڈر لے لیا گیا اور سٹے آرڈر پہ ٹائم مل رہا ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے سر یہاں پہ؟ بلال صاحب بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ہم لوگ 2 وجہ سے جاتے ہیں. ایک یا تو ہم لوگ ایپلیٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں، یا پھر ہم لوگ جو ہے پبلک انٹرسٹ کے جو میٹر ہیں ریٹ جورسڈکشن کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک. ہائی کورٹ کے اندر جا کے سٹے لے لینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پبلک انٹرسٹ کا کوئی ایسا میٹر ہے یا رائٹس ایسے انفرنج ہو رہے ہیں. پبلک انٹرسٹ کے لیے ویسے کیا میں عرض کر رہا ہوں، رائٹس ایسے انفرنج ہو رہے ہیں تو پھر کورٹ اگر مناسب سمجھے تو اس پہ سٹے گرانٹ بھی کر سکتی ہے، روک سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کیس میں جو ہوا، یہ صرف اس کیس کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ اگر ہم لوگ شروع سے اٹھا کے دیکھیں تو ایسے ہی استحصال ہوا ہے عوام کا، معاشی اعتبار سے دیکھا جائے اور ہر اعتبار سے دیکھا جائے. اس وقت میں جو ہوا، جو سٹے گرانٹ کر دی گیا، اس کے اوپر 2 رائے قائم کی جا رہی ہیں عوام کی طرف سے بھی اور تجزیہ نگاروں کی طرف سے. ایک یہ کی جا رہی ہے کہ سارے کے سارے سٹے میٹر جو ہیں چینی اور شوگر ملز کی بابت، وہ صرف ایک ہی جج صاحب کے پاس کیوں ہیں، اس کو کسی اور جج کے پاس جو ہے وہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ جی بالکل. دیکھیں ہائی کورٹ کے اندر کی بات کریں یا نچلی عدالتوں کی بات کریں تو عدالتیں مختص کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں ہر بندے کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کسی ایک خاص فیلڈ کے اندر ہو سکتی ہے. باقاعدہ میں نے دیکھا جا کے جو جتنے ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کی ایکسپرٹی لکھی ہوتی ہے کہ یہ خاص اس نوعیت کا جج ہے اور یہ ان کیسز کو ڈیل کرے گا. ایسے ہی ہے. ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی ہے. ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں کہ کچھ سول کیسز اور کو کیا کون یہ دیکھے گا. آٹومیٹڈ سسٹم ہے سر، یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ کمپیوٹر خود سے کیس جو ہے اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے کسی بھی جسٹس کی طرف، یا کوئی چاہے تو کہیں پہ لگوا سکتا ہے اپنا کیس؟ نہیں لگوا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں یا ہیئرنگ کی بابت، یہ چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے.
وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے جج صاحب جو ہیں وہ کس لیکن چینی اسکینڈل میں جو ایک سنگل بندہ ہوگا وہ بینچ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو انڈیویجولی کیس سن رہا ہوگا. نہیں, بینچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب 2 لوگوں کا ہونا یا 2 سے زیادہ لوگوں کا ہونا. بینچ کا مطلب یہ ایک سنگل بندہ جو ہے وہ بینچ ہے. بینچ نام ہے کہ جو ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے جج صاحب کو کون سی ذمہ داریاں سونپنی ہے. تو اگر انہوں نے سونپ دی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی اس کے اوپر اعتراض والی بات نہیں. ہاں البتہ ایک بات یہ ہے, ہم نے عام حالات میں نیچے دیکھا ہے کہ جیسے ایل ڈی اے کی عدالتوں کی بات کریں, ڈیفنس کی بات کریں, ڈی ایچ اے کی جو عدالتیں ہیں یہ انہوں نے مختص کی ہوئی ہیں, اور اس کو مختص کرنے کا نقصان جو ہے وہ خمیازہ جو ہے عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, اور جو بھگتتے ہیں. اسی طرح سے ہائی کورٹ کی بات کریں, ہائی کورٹ کے جو میٹرز ہیں اس سے ریلیونٹ جتنے بھی میٹر ہیں, ایک جج صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی وزڈم کے مطابق وہ اپنے فیصلہ کر دیں گے یا اس کو لنگر آن کر دیتے ہیں, یا جیسے بھی معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ کی کیبنٹ ہوتی ہے, بڑے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے. جب وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو وہ اپنا انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی یوز کرتے ہیں, اس میں کوئی 2 راہیں نہیں ہیں. دیکھیے اگر ہم لوگ اس بات کو غلط عام کہیں یا ہم لوگ صحیح بات کہیں تو میرے خیال میں عوام کی رائے اس کے بابت پہلے سے بالکل کلیئر ہے کہ جو عہدیداران ہیں ان کو جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیتے ہیں. اسی طرح سے موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کوئی ذمہ دار جب آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اپنا انفلوئنس یوز کرے گا, پھر وہ جج صاحب کو مجبور بھی کر سکتا ہے. اب اس کی وجہ پتہ کیا وجہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, جو ریکروٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے, وہ کوئی میرٹ, ان کا کوئی اور میرٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور جو اپنا وکلاء کی پالیٹکس ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اس میں. پاکستان بار کونسل کی بات کریں, پنجاب بار کونسل کی بات کریں, لوکل بار کونسل کی بات کریں, ان کی پالیٹکس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جب یہ لوگ انہی پالیٹیشین کی ماں کے اوپر, انہی پالیٹیشین کی خواہشات کے مطابق ہائی کورٹ کے جب جسٹس بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان سے ریلیف بھی لیے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عوام کا تو سوچنے کا درکنار, ملک کی بات کریں, ملک کی سالمیت کی بات کریں, اس کی بابت سوچنے کی بابت بھی جسارت نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی کوئی نہ کوئی افیلیشن ہوتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ, وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پھر ان عہدیداران کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں, ان کے وکالتنامے آ جاتے ہیں, ان کی طرف سے کیس کرواتے ہیں, تو وہ ایک جو ہے وہ میٹر لمبا ہو جاتا ہے, لنگر آن ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب فیصلے جو ہیں وہ بر وقت نہیں ہوں گے تو پھر بے ضابطگیاں نظر آئیں گی, اور یہ جو بے ضابطگی ہے وہ بھی اس کا ایک میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے اور اسی کا آؤٹ کم ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے ایکسپرٹیز تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک اور چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ جس طرح سے اب یہ کیس تھا اور 100 روپے پہ مختص کی گئی, اس پہ اسٹے آرڈر لے لیا گیا, آج تک لنگر آن ہو رہا ہے, تو کون اس کو پوچھے گا کہ کیوں آج تک یہ میٹر لنگر آن ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پوچھتا بھی ہے یا اسی طرح کسی چلتے رہتے ہیں جتنا نہیں؟ میں بلال صاحب عرض کرتا چلوں, بات یہ ہے کہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے, ہائی کورٹ کے پاس ججز کی سیٹیں اتنی کم ہیں, ویسے 60 کی بات کریں 60 سیٹیں ہوتی ہیں, یہاں پر میرے خیال میں 44 ہیں. اب وہ 40 جسٹس تو 36 آئے گا اس وہاں پہ, جی 36 ہیں. تو ابھی وہ 60 میں سے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 24 سیٹیں تو پہلے سے کم ہے. اب یہاں پر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم کوئی 200 کے قریب تو سیٹس ہونی چاہیے تاکہ وہ بیٹھے اور کام کرے. اب ایک جج صاحب کے پاس اگر روزانہ کی دائرگی میں میرے خیال میں کم از کم 100+ کیسز لگے ہوتے ہیں, اب ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ ان کیسز کو ٹیکل کر سکے. اب اس میں سے ارجنٹ نیچر کے بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں اور کچھ ریگولر کیسز ہوتے ہیں. اب یہ جو ریگولر کیسز ہیں میرا خیال میں بڑی مشکل سے 5 سے 7 کیسز جو ہیں وہ ایک جج صاحب سنتے ہیں, بڑی مشکل سے. اس کے بعد ان کے پاس سے ٹائم ہی نہیں ہوتا, انہوں نے ڈی بی کے اندر بھی جانا آتا ہے, سنگل بھی کرنے, ارجنٹ بھی کرنے, ٹوڈے والے کیسز بھی کرنے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو میرے خیال میں ورک لوڈ کی وجہ سے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک کیس جس کو ایک بار ٹیک اپ کر لیا اس کے بعد اس کی قریب وقت میں کوئی ڈیٹ آ سکے. اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو میٹر تھا اس کے اندر بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, میٹر میں بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں. پھر اس کا فائدہ وہ جو مافیا ہے, شوگر مافیا اور جتنے چینی کے مالکان ہیں ان سب نے فائدہ لیا. خواجہ ایوب نسیم صاحب اسٹے لے لیں فوراً سے, 100 روپے کی چینی جو ہے اس کی قیمت مختص کر دی گئی. کتنا مطلب ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی جسٹس صاحب اس پہ اسٹے دے دیں اور پھر یہ لنگر آن ہوتا رہے میٹر, اور پھر مارکیٹ میں جو چاہے من چاہے ریٹس کے اوپر لوگ چینی بیچتے رہیں, عوام کا خون نچوڑتے رہیں؟ کس طرح ہوگا سر؟ عوام ہے, قوم تو ہے نہیں ہے. قوم ہو تو چینی کا بوائیکاٹ کرے. اور میرا خیال ہے جو پورا مافیا جو چند خاندان ہے, آپ اگر اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ اس ملک میں شوگر مل اونرز کون ہیں
تو جہانگیر ترین صاحب، شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ لوگ بڑے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس شوگر مافیا کے اندر. تو پھر یہی تو لوگ ہیں، ان کی اپنی شوگر ملز ہیں، یہ خود سمگلرز ہیں، یہ خود سارا کچھ کرتے رہے ہیں. جس طرح اسحاق ڈار صاحب اور ثناء اللہ پہ نام آ رہا ہے 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کرنے کا، تو پھر سب یہ لوگ تو خود ہی ہیں سر. پھر جب یہ گھیرا تنگ ہونا ہے اسمگلنگ کا اور سب ان لوگوں کا اور شوگر کی ناجائز اس کو اپنے گوداموں میں بھرنے کا اور پھر مہنگا کرنے کا، تو پھر یہی سب لوگ ذمہ دار نکلیں گے. وہ استحکام پاکستان پارٹی والے، کنگز پارٹی والے، جہانگیر ترین صاحب JDW شوگر ملز ہیں ان کی، وہ بھی ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس ساری گیم کے اندر. گزارش یہ ہے، آپ نے جو بھی بات کی ہے اور میرے آنریبل کونسل نے جو بات کی ہے، جی اب دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی آپ کی بات کا جواب بھی نکل آتا ہے. دیکھیے اومنی گروپ والے، زرداری صاحب انہی چیزوں میں انوالو تھے نا، یہی نیب کے کیسز تھے، ختم ہو گئے سر، ختم ہو گئے. جہانگیر ترین صاحب جب انہوں نے کمیٹی بنائی شوگر والی، خان صاحب نے ان کو نکال دیا. جی بالکل، وہی جو پوری شوگر رپورٹ آئی تھی اور اس پہ سارا معاملہ خراب ہوا. تو مراد یہ ہے جی ان کی کیبنٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی انڈرسٹینڈنگ تھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور جو خان صاحب کو کہتے پنجاب میں بزدار صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے CM، وہ میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب جو کہتے تھے بزدار صاحب نے تو وہ کرنا تھا. ایک طرف یہ خان صاحب والی پارٹی، اب رہ گئی نون لیگ والی، حمزہ صاحب والی. مراد یہ ہے جب اتنے بڑے نام شوگر ملوں کے مالکان کے ہوں گے جن کو نہ کوئی گرفتار کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو نیب ان کو سزا دے سکتی ہے، جب سزا بھی نہیں دے سکتی، گرفتار بھی نہیں کر سکتی، میں اور آپ صرف گفتگو کر سکتے. ہاں آ گئی بات میرے سپاہ سالار پہ. سپاہ سالار صاحب اب آپ کا وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں سب کچھ، آپ کا اب امتحان ہے. یہ گرفتاریاں کیجئے، عوام کو پنجابی کہتے ہیں ٹھنڈ پاؤ، پتہ لگے آپ سپاہ سالار ہے، آپ عوام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط کیے جائیں، جیسے بھٹو نے کیے تھے نیشنلائز. بیرون ملک تو نہیں کر سکتے ہیں، ملک میں جو موجود ہے وہ تو بابا یہی یہاں کے اثاثے ہی اکٹھے کر لیے جائیں تو آپ کا IMF کا آدھا نہیں پورا قرضہ اتر سکتا ہے. یہ امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں ہم فیل ہو گئے تو میرے پاس تو ویزے لگے ہوئے ہیں، میں بھی ٹکٹ. یعنی اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی بات کریں تو لینڈ ریفارمز وہاں پہ انہوں نے کیے تھے اور 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ پہ پابند کر دیا ہر شخص کو، اس سے زیادہ اس کے پاس زمین نہیں ہو سکتی. پھر وہ زمین کسانوں میں اور سب لوگوں میں بانٹی گئی. کیا اس ملک میں بھی یہ نہیں ہو سکتا؟ اتنے بڑے دیکھیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے، 20 خاندان ہوں گے ان کی. اگر آپ پراپرٹیز دیکھیں تو میرا خیال ہے کھربوں روپیہ ہے ان کے پاس. ان 20 خاندانوں کو اگر آپ نیشنلائز کر بھی دیں ان کی چیزیں جو سیاست میں رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید عوام کے ساتھ بہت بڑا بھلا ہو جائے گا. چٹھا صاحب سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے سر. بیشتر زمینیں بنجر بنا کے کاغذوں میں شو کی گئی ہیں، در حقیقت وہ وہاں کے وڈیروں کے پاس ہے. بالکل. اور وہاں پہ وہ کاشتکار جو ہے کاشتکاری کرتے ہیں اور سالانہ اربوں نہیں کروڑوں نہیں تو کم از کم اربوں نہیں تو کروڑوں کی مد میں ان کو وہاں سے پروفٹ آتا ہے. سر لیکن کہتے ہیں کہ جو وڈیرا پیپلز پارٹی کے ساتھ لنکڈ اپ ہوگا وہ پاورفل ہوگا، وہاں پہ نہیں لنکڈ اپ ہوگا. اسی لیے تو 18ویں ترمیم آئی تھی کہ ہمیں اپنے حصے کا کھانے دو اور آپ اپنے حصے کا کھاؤ. بیشتر حصے بنجر کاغذوں میں ہیں اور وہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے. مراد یہ ہے جب تک پاکستان میں یہ سسٹم نہیں ختم ہوگا، میں تو کہتا ہوں سارا کچھ ضبط کر لو. ان کا ضبط کرنے کے بعد آپ سرکار کی مدیت میں پرچہ درج کر کے ان کو گرفتار کر کے اور باغ سرکار ضبط کر لو، قرضے اتارو، تب یہ پاکستان چل سکتا ہے. یعنی ساری ملز لے لیں شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، بالکل لے لیں، سب کی لے لیں. عمران خان کا بنی گالا بھی لے لیں، آپ اس کی یونیورسٹیاں ہاسپٹل لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں، سب کچھ لے لیں. لیکن اور دوسری بات سپاہ سالار صاحب کو میں ایک اس پروگرام کے توسط سے اگر کوئی میسج سن سکتا ہے تو وہ میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں اور ان میں جتنی ٹریڈ یونین بنی ہوئی ہیں ان پہ فل فور بین لگا دیا جائے، اور جب تک بین نہیں لگے گا آپ ان اداروں کی کرپشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ یونین جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو پھلنے پھولنے نہیں دے گی. اس ملک کی ترقی کے سیاستدانوں کے علاوہ خواجہ صاحب سیاستدانوں کے علاوہ بیوروکریٹس بھی ایک بہت بڑا کردار ہے ان کا بھی کرپشن کے اندر. یہاں پہ اس ملک میں ایک ٹیسٹ پاس کرتا ہے عام سب شخص اور AC بھرتی ہوتا ہے تو پہلے سالے کروڑوں روپیہ اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ کما لیتا ہے غلط بائی رانگ مینز،
اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے جتنا وہ اپنی زندگی کے پہلے 5 سال کے اندر کروڑوں اربوں روپے کے اندر چلا جاتا ہے. یہ حالات تو پھر ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی کا بھی ہے. دیکھیے سندھ میں جتنے امتحانات ہوتے ہیں نا, امتحان ختم ہوتا ہے تو اس کی کرپشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بالکل. اب یہ وبا ہوا پنجاب میں بھی آ گئی ہوئی ہے, چھوٹے صوبوں کی طرف بھی چلے گی ہوئی ہے. پبلک سروس کمیشن جو امتحان لیتا ہے اب سفارشیں وہاں بھی چلتی ہیں اور پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے. بابا جب آپ اتنی کی پوسٹوں کے لیے ایسے پیپر آؤٹ کر کے ایسے بیوروکریسی کو بھرتی کریں گے تو پھر میں دیکھیے پنجابی کے اندر جنوں پر نو گے وہی لال ہے. جو آپ ڈپارٹمنٹ جو چیز آپ ٹچ کرو گے اس میں آپ کو فالٹ ملے گا. تو صرف اور صرف یہ سارے کے ساری چیزیں ایک ہی صورت پہ ختم ہو سکتی ہیں. کوئی اتنا ڈنڈا موٹا تیل لگا کے بیٹھ جائے جو دم مست کلندر کرے, اس کے بغیر یہ حالات کنٹرول میں آنے والے وہ ایک ہی ڈنڈا اس ملک میں, اور شاید وہ ڈنڈا شروع ہو چکا ہے اور سپہ سالار صاحب متحرک ہو گئے ہیں کہ شاید یہ سب کام کریں گے تو اس ملک میں ریلیف دیں گے, اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے 10 نکاتی ایجنڈا اس پہ کام ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا منی ایکسچینجز کے اندر ایک سڈن ڈراپ دیکھا گیا اوپن اداروں کے آدمی وہاں پہ سول کپڑوں میں کھڑے ہیں, کر کے دکھائیں نا وہ منی ایکسچینجر جو ہے. جس بندے کا وائٹ منی ہے, جس کا جائز پیسہ ہے, اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جس کا بلیک منی ہوگا اس سلسلے میں بھی پالیسی بنانی چاہیے. یہ بینکوں کی ڈیوٹی لگنی چاہیے. منی چینجنگ سسٹم پاکستان میں ہم اس قابل نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لائسنس ان کے فوراً وڈرا کر لینے چاہیے اور یہ بینکوں کی اتھارٹی ہونی چاہیے. رات کو پابند ہو اسٹیٹ بینک میں رپورٹ کرنے کے لیے کہ کتنے ڈالر آئے اور کس نے بیچے اور کس نے لیے. اسرار الحق صاحب ان سب معاملوں پہ بھی تو کہیں کسی حکم امتناع تو نہیں آ جائے گا کسی کورٹ کی جانب سے, اور کہ یہ نہ کریں آپ, ان کو نہ پکڑیں, کیونکہ کہا جاتا ہے یہاں جب بھی کسی پاورفل انسان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے عدالت کی جانب سے اسٹے آ جاتا ہے کہ نہیں اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ نہیں کیا جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے بلال صاحب, اسٹے جو ہے وہ اس طرح کے میٹرز کے اندر نہیں ملتا. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے, سارے کے سارے معاشرے کے لیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے بڑے ہیں, میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ کام سپہ سالار کا نہیں ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام کریں. وہ کیوں کام کریں جی؟ کس کا کام ہے ویسے؟ یہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ سر جو گورنمنٹ موجود ہوگی, جو بھی ان فیلڈ ہے, پچھلی گورنمنٹ کی 13 جماعتوں کا گلدستہ تھا, انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا لیے, اپنا سارا کچھ ختم کیا, اپنے گھر کے ہر فرد کو بھرا, جیبیں بھری اور اس ملک سے تشریف لے گئے. وہ تھی گورنمنٹ اور وہ تھے وہ تمام جماعتوں کا گلدستہ جو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے نام پہ آیا تھا, عوام کو بیوقوف بنایا تھا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے. آ کے دیکھ لیا عوام نے کیا ریلیف دیا, انہوں نے دیکھ لیا عوام نے کیا کیا. کیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود اریسٹ کروانا تھا؟ بلال صاحب میں عرض کرتا چلوں, انہوں نے اپنے کیسز ختم کر لیے. بلال صاحب میں عرض کرتا چلوں, بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب کسی پارٹی کو گورنمنٹ کے اندر لانا ہوتا ہے. کیا ان کا کام صرف یہی ہے کہ ویڈیو اور آڈیو لیکس کو اکٹھا کر لینا اور کہنا کہ ہم نے شکنجہ اکٹھا کر لی ہے, ان کو ہم پھنسالیں گے, لہٰذا بعد ان کو اقتدار میں لے آئیں, جہاں پر یہ اپنا سر اٹھائیں گے ان کو جناب علی فوری طور پہ کیپچر کر لیا جائے گا؟ کیا اس لیے یہ ادارے موجود ہیں؟ ان اداروں کو چاہیے کہ پہلے ورک کریں. جب کوئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس کو تو پھر کام کرنے دیا جائے نا. یا تو آپ ان کے اوپر کوئی بنائے نا, ایسا کمیشن بنا دیا جائے یا کوئی ایسا ادارہ بنا دیا جائے, کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. سر ادھر کام کر رہے ہیں صاحب کمیشن بنتے ہیں یہاں پہ, کمیشن کے اندر بھی لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں. کمیشن جس نے بنانا ہوتا ہے اس کی مرضی سے بن جاتا ہے. یہاں پہ تم نے دیکھا اس ملک میں ہوتا ہی ہے, جب باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو کیسز ایسے وائپ آؤٹ ہوتے ہیں, ایسے پورا خاندان کلیئر ہوتا ہے. جو ہمارے پاس ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ اس میں پھر کچھ رہتا ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی وہ نیب امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں, اداروں کے اندر ترامیم کر دی جاتی ہیں, ہر چیز کو چینج کر دیا جاتا ہے. نیب تو ایسا مذاق تھا, جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہیں وہ بھی بڑا استحصال ہوا ہے کہ جو نیب کے انڈر تھے انہوں نے نیب کو خود انڈر کر لیا. پہلے نیب ان کے اوپر تھی, انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں. اور جو جس طرح سے انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ویٹنگ ہے, آج بھی شاید تھا, ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلہ سنائیں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا اور امید کرتے ہیں کل شاید چیف جسٹس کا فیصلہ سنا دے تو پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. بہت شکریہ خواجہ ایوب نسیم صاحب آپ کا, بہت شکریہ حافظ اسرار الحق صاحب آپ کا جوائن کرنے کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.